بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا جنت میں ہم بستری ہوگی یا نہیں۔ اگرچہ یہ سوال ایسا ہے کہ اکثر لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، لیکن پھر بھی یہ ایک حقیقت ہے اور اس کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے۔ اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں جو مبہم رکھی گئی ہو۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام کے تناظر میں بتائیں گے۔ اس حوالے سے مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع دنیاوی موضوع کے بجائے آخرت کی زندگی کے متعلق ہے۔ ناظرین، یہ انسان بھی عجیب چیز ہے، اس کے عجیب خیالات ہیں۔ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالی نے مسلمان کے لیے دنیا کو قید اور کافر کے لیے جنت بنایا ہے۔ اس معقولے کے حوالے سے آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں اور پھر اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جنت کی سمجھ آ جائے۔ کہتے ہیں اسلام کے عروج کے دور میں بغداد کا ایک قاضی اپنے شاندار گھوڑے پر سوار ہو کر بازار سے جا رہا تھا کہ ایک غریب یہودی موچی نے اس کو روکا اور اس سے کہا، تم تو کہتے ہو کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دیکھو اپنی سواری، اپنا گھر، اپنا منصب اور اپنی عزت و وقار، کیا یہ قید ہے؟ اور میری حالت دیکھو، کس قسمہ پرسی میں زندگی گزار رہا ہوں، کیا یہی ہے جنت؟ اس قاضی نے جواب دیا، اے نادان، اگر میں اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤں گا تو یہ سب جس کا تم نے ذکر کیا ہے اس کے مقابلے ایک قید خانے سے زیادہ نہیں، اور اگر تو کافر اسی شک میں مر گیا اور جہنم میں جلا گیا تو اس کے مقابلے میں جس حالت میں تم ہو تیرے لیے جنت سے کم نہیں۔ اے نادان، دنیا کی بادشاہت بھی جنت کی نعمت کے مقابلے میں کسی قید خانے سے کم نہیں۔ جنت اپنے بندوں کے لیے اللہ کا انعام ہے جس کی تصویر کھینچنے کے لیے کسی انسانی زبان میں ایسے الفاظ موجود نہیں کہ اس کا بیان کیا جا سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک ایسی نعمت بنا رکھی ہے جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھی اور نہ کسی کان نے آج تک سنا اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کا آج تک خیال آیا۔ ناظرین، آپ نے انسان کے بارے میں یہ بھی سنا ہوگا، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہ دنیا کے لیے اللہ تعالی نے جنت کو ایسے تیار کیا ہے کہ اس میں خوشی ہی خوشی ہے، اس میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب، یعنی جنتی مرد حوروں کے ساتھ جمع کریں گے یا نہیں۔ متعدد نظر سے بتایا جاتا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے یہ بھی نعمت ہے کہ مردوں کو اللہ تعالی حوروں سے شادی کرا دے گا اور اہل جنت ان سے جمع کریں گے۔ سورہ طور میں ارشاد باری تعالی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیے ہیں۔ اس طرح ایک اور جگہ سورہ یاسین میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جنتی لوگ آج کے دن اپنی مشغلوں میں حشاش بشاش ہوں گے۔ اہل علم نے جنتی مشغلوں سے مراد کنواریوں کے پاس جانا اور ان سے جمع کرنے کو کہا ہے۔ جنتی جوڑے ساتھ ہوں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جنت میں کوئی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، جنتی جوڑے جب اپنی بیویوں سے ہم بستری کریں گے تو جب اٹھیں گے تو یہ پھر سے کنواری ہو جائیں گی۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کیا ہم جنت میں جمع بھی کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی، خوب جوش سے صحبت کریں گے، اور جب کھڑے ہو جاؤ گے تو وہ حوریں خود پاک اور پاکیزہ ہو جائیں گی۔ ناظرین، آپ نے جنت میں جمع یعنی ہم بستری کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جانا کہ اللہ تعالی نے جنت میں یہ وہ چیز رکھی ہے جس کی وہ چاہت کرے گا۔ اللہ نے جنت میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں جن کا تصور ہم اپنے دماغ سے نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے جس کھانے کو ہم نے کبھی کھایا نہیں، جس کھانے کا ہم نے کبھی ذائقہ ہی نہیں چکھا، اس کے بارے میں ہم گمان کیسے کر سکتے ہیں؟
جس پھل کو ہم نے کبھی کھایا ہی نہیں، چکھا نہیں، ہمیں اس کا کیا پتا کہ اس کی لذت کیا ہے؟ جس نعمت کو ہم جانتے ہی نہیں، اس کا خیال دل میں کیسے گزر سکتا ہے؟ بس یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں ہمیں جو کچھ ملا ہے آزمائشوں کے درجے میں سے ہے اور ہم اس میں گم ہو جاتے ہیں۔ جنت میں جو کچھ ملے گا نعمت کے درجے میں ہوگا۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے ادنا جنتی کو 80,000 خادم اور 72 حوریں دی جائیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہو جائے اور ساری فضا میں سے آسمان تک خوشبو معطر ہو جائے، اور اس کے سر کی اوڑھنی یعنی دوپٹہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے بتایا، جب کوئی آدمی کسی حور کے پاس جائے گا تو وہ اس سے معانقہ اور مصافحہ کر کے اس کا استقبال کرے گی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر تم اس کی جس انگلی سے چاہو پکڑو، اگر اس کی انگلی کا ایک بور دنیا پر ظاہر ہو جائے تو اس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی مانند پڑ جائے گی، اور اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب کی ہر چیز اس کی پاکیزہ خوشبو سے بھر جائے گی۔ جنتی شخص اب اپنی مسیری پر بیٹھا ہوگا، اچانک اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا اور وہ گمان کرے گا کہ شاید اللہ اپنی مخلوق پر نگاہ کرم فرما رہا ہے، لیکن جب اس نور کو دیکھے گا تو ایک حور ہوگی اور اسے کہہ رہی ہوگی کہ اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں؟ تو وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ تو وہ کہے گی میں ان حوروں میں سے ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر وہ اس طرف رخ کرے گا تو دیکھے گا کہ اس کے پاس جو حسن و جمال ہے وہ پہلے والی حور میں نہیں۔ پھر جب وہ اس حور کے ساتھ اپنی مسیری پر بیٹھا ہوگا تو اسے ایک اور حور پکارے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں؟ وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گی میں ان حوروں میں سے ہوں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ زین بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یہودی آیا اور پوچھا کہ اے ابو القاسم، آپ کا یہ گمان ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں اور پیئیں گے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی مردوں میں ہر ایک کو کھانے پینے، ہم بستری کرنے میں 100 آدمیوں کے برابر قوت دی جائے گی۔ جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالح عورتوں کا ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیوی ان حوروں کی سردار ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی خاتون احمد کی حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ کر لیجئے کہ جنت کی خوبصورت وادیاں، سرسبز باغ اور سرسبزی کی تصویر کشی میں قرآن حکیم اور احادیث میں ہمیں یہ نشانیاں ملتی ہیں کہ گھنے سرسبز باغ جن میں چمکتے چشمے ملیں گے، جن کے نیچے لہریں بہہ رہی ہوں گی، ہمیشہ کی زندگی وہاں حاصل ہوگی، پاکیزہ حوروں کی رفاقت حاصل ہوگی، وہاں کے پھل دائمی اور سایہ دار ہوں گے جن کو زوال نہ ہوگا، بے حساب رزق وہاں عطا فرمایا جائے گا، اور وہاں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ قرآن و حدیث کے مطابق جنت میں داخل کیے جانے والے پہلے ہی اہل جنت کو ابدی حسن اور ابدی جوانی عطا کر دی جائے گی، گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیا جائے گا۔ کسی کے دل میں جھوٹ، نفرت، قدرت نہیں ہوگی، اسے مٹا دیا جائے گا، اور تھوک، بلغم اور پیشاب وغیرہ کی گندگی ان سے دور کر دی جائے گی۔ یوں جنتی سلامتی کے ساتھ اس گھر میں اس طرح داخل ہوں گے، جوان اور صحت مند ہوں گے، قد کاٹ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہوگی، یعنی 60 ہاتھ گندگی، گناہوں، برائیوں، نفرتوں، کرتوتوں سے پاک ہوں گے، پسینہ مشک کی خوشبو کا ہوگا، اور ان کے دل علائشوں سے ایسے صاف ہوں گے کہ نرمی پرندوں کے دلوں کی مانند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ پاک ہمیں جنت نصیب کرے اور ہمارے اعمال کو ایسا بنا دے کہ ہم جنت تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں. آمین.